कह के बुलाओगे या सर कह के बुलाओगे? किसी भी पंजाब के शहरी को या साहब कह के बुलाना है या सर कह के बुलाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? जैसा कि आपने कहा, अब जब से हैं ये सुनते आ रहे हैं। मैं जब से भर्ती हुआ हूँ तो रिटायरमेंट तक यही सुनता रहा और उसकी ड्यूटी में भी कुछ कमी आए। और उसके अलावा आपने देखा होगा बेशुमार महकमे बन गए, पेरा फोर्स बन गई, जब पुलिस का वहाँ जाना नहीं होगा कि पुलिस का जो रवैया, लेकिन रवैये में मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं आया। कोई फर्क। तो इसी तरह ये है, आप जितने मर्जी कैमरे लगवा लें, जब तक पॉजिटिव सोच नहीं होगी इनकी, ये चेंज नहीं हो सकता। मसला क्या है? करप्शन का एलिमेंट है या कोई पुलिस वालों का अपना कोई एक एटीट्यूड बन चुका है? ये वो ये भी जरूर है कि हम पढ़े लिखे और डायरेक्ट आए। जब तक ज़हनी तौर पे ये पॉजिटिव नहीं होंगे कि हमने हमारा रवैया पब्लिक से क्या होना चाहिए, ये इनका बेसिक एक होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक पुलिस अफसर शेख हमाद अख्तर साहब, और इनसे एक सीरीज़ का सिलसिला जारी है और दरमियान में कुछ अरसा थोड़ा सा वक्फा आया कुछ मसरूफियत की वजह से। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बिल्कुल देर ठीक। बाद हम दोबारा जो है वो रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक माह का गैप हो गया। हाँ जी, गैप हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आजकल नए आईजी साहब भी तब्दील हो गए, आईजी साहब नए आ गए हैं और उनकी भी एक ख़ास पॉलिसी है और ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा की पॉलिसी है। जो भी आईजी नया आता है या सीएम नया आता है, सबसे पहला काम होता है जी पुलिस का रवैया चेंज करना है। तो ये मेरा ख्याल है कि मैं जब से जर्नलिज्म में आया हूँ तब से ये सुनता आ रहा हूँ कि पुलिस का रवैया चेंज करना है। आप भी ज़ाहिरी बात है पुलिस में रहे हैं और इतना अरसा रहे हैं, आप भी ज़ाहिरी बात है सुनते आ रहे होंगे कि पुलिस का रवैया चेंज करना है। पहले तो ये बताएं कि पुलिस का रवैया है क्या, और दूसरी बात ये है कि अभी सीएम साहिबा ने एक खिताब भी किया तकरीब से और वहाँ पे उन्होंने ओपनली ये बात की कि साहब कह के बुलाओगे या सर कह के बुलाओगे? पुलिस को मैंने इतना डांटा, मैंने कहा तुम लोग ओए करके बुलाते हो पंजाब के अवाम को, तुम जब बुलाओगे तो या साहब कह के बुलाओगे या सर कह के बुलाओगे, किसी को इजाजत नहीं दूंगी। किसी भी पंजाब के शहरी को या साहब कह के बुलाना है या सर कह के बुलाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? देखें, जैसा कि आपने कहा, अब जब से हैं ये सुनते आ रहे हैं। मैं जब से भर्ती हुआ हूँ तो रिटायरमेंट तक यही सुनता आ रहा हूँ कि जी यानी पुलिस का 35 साल रवैया 40 साल की आपकी चेंज सर्विस कर। में। और उसी चेंज का ये एक था इसमें सिलसिला कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन सेपरेट की कि इसको अलहदा कर दिया जाए ताकि पुलिस पे बर्डन कम हो और ये अच्छे तरीके से काम कर सके। दूसरा ये भी था कि एसएचओ के इख्तियारात कुछ कम हो जाए, बिल्कुल सही। और उसकी ड्यूटी में भी कुछ कमी आए। और उसके अलावा आपने देखा होगा बेशुमार महकमे बन गए। अब तो बिल्कुल ब्रांचें बहुत सी बन गई नहीं हैं। बन गई हैं, या पेरा फोर्स बन गई, जब पुलिस का वहाँ जाना नहीं होगा। और इसी तरह बेशुमार जो है ना, उन्होंने अलग-अलग सारे जो है ना महकमे कर दिए कि पुलिस का जो रवैया, लेकिन रवैये में मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं आया। कोई फर्क नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो ऐसे ही है। और ये सब मैं समझता हूँ कि वह कहते हैं जी कि ड्यूटी का बर्डन था, ये था, वो था, इसलिए ये इस तरह करते हैं। कभी आपने देखा है कि किसी एसएचओ का रवैया अपने एसपी से खराब हो? हाँ बिल्कुल। जितनी मर्जी टेंशन ड्यूटी में हो, बर्डन हो, उसने कुछ 2 भी दिन हो। ड्यूटी की हो, 3 दिन की हो, हाई कोर्ट से खप के आया हो, तो एसपी का फोन आ जाए तो वो साथ ही उसकी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसका आप चेहरा देखेंगे वही चेंज हो जाता है, हर चीज़ बदल जाती है, क्योंकि उसे पता है कि ये एसपी है। अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे पूछ प्रतीत हो सकती है, मेरी बिल्कुल मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, खतरे में पड़ सकती है। तो इसी तरह ये है, आप जितने मर्जी कैमरे लगवा लें, जब तक पॉजिटिव सोच नहीं होगी इनकी, ये चेंज नहीं हो सकता। बेसिकली रवैया चेंज क्यों नहीं होता? मतलब असल इसमें वजूहात क्या हैं, क्या मसला क्या है? करप्शन का एलिमेंट है या कोई पुलिस वालों का अपना कोई एक एटीट्यूड बन चुका है, ये मतलब क्या कम पढ़े लिखे हैं, क्या वजह क्या है? पढ़े लिखे भी अब तो बहुत आ गए। बिल्कुल। अब तो आपने देखा होगा, मतलब कम से कम ग्रेजुएट तो सारे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सारी भर्ती ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन बल्कि एमए एमफिल कई तो पीएचडी मैं है। समझता हूँ कि ये ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इन्होंने और टफ काम कर दिए। फिर वो उनको अपना वो ये भी जरूर है कि हम पढ़े लिखे और डायरेक्ट आए। बिल्कुल सही। इस नशे में भी ये जो है ना फिर वो रहते हैं। तो रवैया देखें जी, रवैया मैं समझता हूँ कि इसमें इनको चाहिए कि इनकी हफ्तावार ट्रेनिंग हो और ये जारी रहनी चाहिए। ये नहीं कि एक हफ्ता करके फिर साल बाद याद आया जी कि ओहो दोबारा बुला लें जी लाइन में, इन्हें मोटिवेशन पीरियड देना, हमने किसी को मोटिवेटर को बुलाना है, किसी बड़े आदमी को बुला के लेक्चर दिलवाना है, लेकिन ये जारी रहना चाहिए। बिल्कुल सही। आप देखते हैं कि जो
ایڈورٹائز کرتے ہیں. اب چائے کی مثال لے لیں, لپٹن چائے سب کو پتہ ہے, آپ بھی پیتے ہوں گے, میں بھی پیتا ہوں, لیکن ڈیلی ٹی وی پہ بھی اس کا اشتہار چلتا ہے. کیا لوگ بھول تو نہیں گئے چائے کو؟ لپٹن تو لپٹن ہی, لیکن وہ اس لیے چلتا ہے کہ لوگوں کو کوئی ان کا مینٹلی اپروچ اس طرف آئے اور یہ بنتا رہے. اور جب تک میں کہہ رہا ہوں کہ کیمروں سے کوئی فائدہ نہیں, جب تک ذہنی طور پہ یہ پازیٹیو نہیں ہوں گے کہ ہم نے ہمارا رویہ پبلک سے کیا ہونا چاہیے, یہ ان کا بیسک ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, کل بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, ایک بندے نے سرگودا کے قریب ناکے سے جو ہے نا وہ مالٹے والی گاڑی گزر رہی تھی, کنو ظاہری بات اس علاقے میں مشہور ہے, تو اس نے اس کو روکا اور کنو لینے لگا, تو اس نے کہا جی کیوں لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بس میں لینے نے, اور اس نے بحث کی, اس نے آگے اس کو کافی تشدد کیا, چپیڑیں ماری, باریک شخص تھا, بزرگ تھا, اور اوپر سے وہ اس نے کہا جی آپ جو مرضی کریں, میرا کچھ نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح کانا میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, وہاں پہ بھی ابھی جب آئی جی صاحب حلف لیا تھا اس کے 2 دن بعد جب ٹیک چارج لیا, تو اس کے بعد بھی کانا میں انسیڈنٹ ہوا, اور وہ یہ بھی اس کے ہے کہ جو جس بندے نے ٹارچر کیا, جو سب انسپیکٹر چوکی انچارج تھے, پہلے بھی اس پہ مقدمات ہو چکے ہیں, پہلے بھی وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہا, لیکن پھر بھی دوبارہ وہ تعینات ہو گیا, پھر اس طرح کا رویہ. تو یہ بھی تو ساری چیزیں ہیں نا, اس طرح کیوں ہے یہ؟ اب دیکھیے نا, اس پہ پہلے چارج لگے, بڑا ہائی لائٹ ہوا, بالکل وہ ٹریننگ کالج میں بھی اس کا ایشو بنا, بالکل کافی جگہوں پہ, کافی جگہ پہ, پھر وہ سسپینڈ ہوا, پرچہ ہوا. اس کے بعد یہ ایک سسٹم ایسا ہے ہمارا کہ وہ جب اپیل کرتا ہے تو اگر کوئی سزا ہوتی ہے تو اس کی ہو جاتی ہے معاف. اس کے بعد پھر وہ حق سمجھتا اپنا کہ مجھے لگایا جائے, اب میں کلیئر ہو گیا ہوں. ویسے یہ چوکی انچارج یا ایس ایچ او لگنے کا ایس او پی کیا ہے؟ ایس او پی تو دیکھیں جی سب کو ہی پتہ ہے, کسی بھی اچھی پوسٹ پہ لگنے کے لیے بیسک تو یہ کہ اچھا آدمی ہو, پڑھا لکھا ہو, اور سمجھتا ہو قانون کو, اور اس قابل ہو وہ چوکی یا تھانہ چلا سکے, کیونکہ اتنے لوگوں کو اس نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. تو عام طور مطلب بادشاہ ہوتا ہے وہ, اور اس کا جو حکم ہے وہ نیچے تک وہ چلتا ہے. تو پھر وہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو حکم ہی ایسا دے جو سب بہتری کے لیے ہو. بالکل صحیح. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اتنا کچھ ہونے. ویسے تو ہمارے ڈی ایچ جی صاحب جو ہیں موجودہ فیصل کامران صاحب, وہ تو میرٹ کی بات کرتے ہیں, اور میرٹ کے بغیر کچھ نہیں, تو پھر یہ کیسے ہو گیا وداؤٹ میرٹ؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں بتا دو رہا ہوں, مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, کوئی سزا سزو اپنی کرا لی ہوگی کلیئر, پھر وہ اس نے اپنا حق سمجھا ہوگا, اور پھر اپنا زور لگا کے وہ لگ گیا دوبارہ. یعنی اس طرح ہو جاتا ہے, یعنی اس کا مطلب سزا پھر موقع کی ہے, اور پھر یہ اس کے بعد کچھ نہیں. یہ انسیڈنٹ ہو گیا, اور اس میں میرا حل پہلی بار ہے کہ اے ایس پی کو اے ایس پی صاحب کلوز ہوئے, تو اس کا امپیکٹ کافی اچھا ہوگا. اب جو باقی ہیں تو وہ تو ویسے ہی جو نا ڈر کے مارے ہی صحیح کام شروع کر دیں گے. اگر اے ایس پی کلوز ہو سکتا ہے تو پھر ڈی ایس پی کی تو کوئی ویلیو نہیں نا, آپ سمجھتے ہیں, رینکر کو تو ہٹانا ہے. انہوں نے ایس پی کو بھی کلوز کیا نا, صدر ایس پی صدر جو ہے, لیکن وہ رینکر تھے, لیکن انہوں نے کلوز کر وہ تو اس میں نہیں, وہ کسی اور مسئلے میں گئے, ان کا کوئی ذاتی تھا, کوئی بچوں کی لڑائی تھی, اس وجہ سے گئے. لیکن اس یہ کانے والے انسیڈنٹ میں اے ایس پی صاحب کلوز ہوئے, اور ایس پی صاحب سے باز پرس بھی ہوئی ہے. تو یہ اقدام بڑا زبردست تھا جی صاحب کا, امید ہے اس سے کافی فرق بلکہ پڑے گا. ایک اور انہوں نے ان کے ساتھ راؤ عبد الکریم تھا, انہوں نے کہا جی راؤ نہیں لکھا جائے گا, یہ انہوں نے خود ڈائریکشن دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کرنا تو چاہتے ہیں, اور کچھ اس میں وہ پروٹوکول کے چکر میں نہیں رہنے والے. جس اسپرٹ سے وہ آئے ہیں وہ کریں گے. اور میری ایک ان سے درخواست ہے کہ پولیس ویلفیئر ترقی کے معاملے میں پہلے آئی جی صاحب کی پالیسی کو فالو کریں. اس سے محکمہ اتنا خوش ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. نہیں یہ بات تو ہے, انہوں نے جتنی پرموشنز اور جتنی ویلفیئر کر دی ہے. میں آپ کو بتاؤں, آئی جی صاحب کا پہلے کا ایک ہے کہ جیسے ایک ڈائلیکٹ نہیں تھا مولے جٹ کا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا, تو ان کا یہ تھا کہ محکمے میں کوئی ترقی کے لیے رہ تو نہیں گیا, وہ بھی آ جائے. بالکل صحیح. اس حساب سے انہوں نے, اور ساری میرٹ بھی ہوئی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی سفارش نہیں, کوئی جو مطلب معطر سائیں تھا وہ بھی پروموٹ ہوا اس دور میں. بالکل ایسے ہی. اور میں کہہ رہا ہوں جی بہت بڑا انہوں نے کام کیا محکمے کے لیے, جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور سنہری لفظوں میں لکھا جائے گا. اچھا سر, دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنا عرصہ پولیس میں رہے ہیں, ایک بات بڑی مشہور ہے کہ پولیس والے کسی کے سگے نہیں ہوتے. اس میں کتنی صداقت ہے, اور اس کے پیچھے راز کیا ہے, یہ بھی آج بتائیں ذرا. آپ کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے. دیکھیں ساری بات ہے اختیارات کی. جب بندے کے پاس اختیارات ہونا تو پھر وہ کہتے ہیں حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے, تو پھر اس میں یہ چیزیں آئی جاتی ہیں. اب میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں, میں نام نہیں لوں گا ڈی ایس پی صاحب کا,
بلکہ ان کی پروموشن تھی، میں نے آپ سے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ یار اچھا جی 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 مجھے بھی آپ نے وہ دفتر میں آپ نے کہنا کوشش کہ بھی ان کی، کی بالکل جائز مدد جو ہے بالکل وہ ہونی چاہیے، مطلب کوشش بھی کی، پہلے ایک دو دفعہ رہ گئے تھے تو 2-3 بار رہ گئے تو میرے بلکہ ایک دوست ہیں کینیڈا ہوتے ہیں، وہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، وہ دعا شعا بھی کرتے ہیں، میں نے ان سے دعا بھی ان کے لیے کرائی، اور آپ سے میں نے ان الفاظ میں بات کی تھی کہ یہ یار یہ چھوٹا بھائی جی جی بالکل بالکل مجھے یاد ہے. اچھا کل پرسوں مجھے ان سے کوئی ذاتی کام تھا، کوئی محکمے کا کام نہیں تھا، کوئی ذاتی ان سے مجھے کام تھا، تو میں ان کی طرف جا رہا تو ان کا ایک اور دوست ہے، جی میں نے اسے بھی ساتھ لے لیا، اچھا شہزاد نام، یعنی کمبائنڈ فرینڈ تھا. میں نے کہا چلو کٹھے چلتے ہیں، تو وہ پورا راستہ ان کے گیت گاتا گیا. یعنی وہ جو دوست وہ تھا دوست اس ڈی ایس پی کے میں کہہ رہا گن گاتا ہوں گیا. اس نے تعریفوں کے بند باندھ دیے، اچھا اور اس نے بھی یہ بتایا کہ میں نے بھی بڑا جہاں تک اس نے کہا میری ہمت ہے میں نے کوشش کی، یعنی اس نے بھی پروموشن کے لیے ٹرائی کیا. اچھا 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 میں بھی دفتروں میں جاتا رہا ہوں ان کے ساتھ، اور یہی کہتا رہا ہوں کہ ان کی جائز مدد جو بھی ہے کریں، کیونکہ یہ رہنے نہیں چاہیے، اچھا بندہ ہے. اچھا جی قصہ مختصر، ہم ان کے دفتر پہنچے تو وہ اپنے آفس میں نہیں بیٹھے تھے، وہ دوست نے فرینکنس تھی اس کی میرا خیال، وہ ان کے ریٹائرنگ روم میں چلا گیا سیدھا، تو وہ اندر سے تھوڑی مجھے ان کی، میں نہیں گیا، آپ باہر ہی تھے، میں پروٹوکول کو بیٹھ فالو گیا، کیا میں نہیں کبھی میں اپنی لمٹ سے آگے نہیں چلا، بالکل صحیح. چاہے جتنا بھی دوست ہو، میں اس محکمے کو بڑا نزدیک سے سمجھتا ہوں. ہاں جی، تو وہ اندر چلا گیا تو تھوڑی دیر بعد اندر سے بیل ہوئی، وہ اردلی بیچارہ دوڑا گیا جو کانسٹیبل باہر بیٹھا تھا، تو مجھے یہ آواز آئی کیوں اندر کیوں آ گیا، تم کیوں نہیں آیا سا پہلے، اور ساتھ اسے برا بلا جو بھی وہ کہہ سکتے تھے سامنے انہوں نے کہا. اچھا وہ چلا گیا بیچارہ باہر، یہ باہر آ گئے میرے ساتھ ملے، بڑے او میرا بھرا آیا میرا بھرا آیا، بیٹھے ہو ہاں جی کیا چائے پینی، یہ وہ بات چیت. میں نے انہیں کہا، میں نے کہا یار یہ آپ نے کانسٹیبل کو ڈانٹ دی ہے تو ہمارے جانے کا انتظار کر لیتے، لیکن وہ بات ٹال گئے اس وقت. خیر باقی باتیں ہوتی رہیں، جب اٹھنے لگے مجھ سے نہیں رہا گیا، میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، جو دل میں ہوتا ہے میں کر کے آتا ہوں. میں نے پھر اسے کہا، میں کہا یار تم نے، وہ تمہارا اتنا اچھا دوست ہے، سارا راستہ تمہاری تعریفیں کرتا ہے، تو وہ اگر تمہارے ریٹائرنگ روم میں چلا ہی گیا تھا تو چلو تمہیں برا بھی لگا ہوگا، ڈیفینیٹ لگا تو تم نے یہ سارا کچھ کیا، تو تھوڑا انتظار کر لیتے، جب ہم لوگ چلے جاتے بعد میں اسے ڈانٹ لیتے. اور نہیں وہ اصل میں وہ سیکورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس لیے میں مطلب یہ اندازہ کہ آپ خود ان کے ساتھ رہے ہیں اور سارا، مطلب وہ میرا محلے دار بھی تھا، چھوٹے بھائیوں کی طرح اسے سمجھا. تو مجھے اتنا دکھ ہوا کہ یار دیکھیں، مطلب جن کا اپنے کلیگ کے ساتھ یہ رویہ ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ رویہ، تو باقیوں سے وہ پھر کیسے ٹھیک ہوگا. اس لیے ان کی موٹیویشن میری جان بہت ضروری ہے. انہیں ہر ہفتے لیکچر دینا چاہیے، برین ان کا واش کرنا چاہیے، اور اس پہ پھر کوئی سزا سخت ہونی چاہیے. یعنی موٹیویشن ضروری ہے، بہت ضروری، اس کے بغیر رویہ ٹھیک نہیں ہو ہر ہفتے سکتا. کورس ہو، ہر ہفتے ان کا کورس ہو. یہ نہ سمجھیں گے یار بھی پچھلی ہفتے تو کوئی بات نہیں، ہم ہے کہ ہمیں روز بات یاد کرائے نا تو تبھی رہتی، بالکل صحیح، ورنہ بھول جاتے. چلیں سر، تھینک یو سو مچ.